إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير. تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے. وہ ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، حاکم ہے، اور ہم تمام لوگوں کی عبادتوں کا اکیلا مستحق و سزاوار ہے. وہ جو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے کرتا ہے. ساری کائنات، ساری مخلوق اس کی غلام اور اس کی محتاج ہے. ہر چیز پر اس کی طاقت اور قدرت ہے. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. بعدہ ان گن تو بے شمار درود و سلام نازل ہوں امام النبیین، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمۃ للعالمین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل و اصحاب پر. اللہ رب العالمین اپنا رحم و کرم فرمائے ہم سب پر، آمین. خطبے کا مختصر سا وقت ہے. بغیر کسی تمہید کے سیدھے اپنی بات پر آتے ہیں. اور بخاری شریف کی ایک بہت ہی مشہور حدیث جس کو رمضان کے موقع پر بہت زیادہ سنایا جاتا ہے، بہت زیادہ بیان کیا جاتا ہے. اسی حدیث سے شروع کرتے ہیں اپنی بات کو. اور اس حدیث کے اندر 3 چیزوں کو بیان کیا گیا ہے، اور اس میں سے جو تیسری چیز ہے آج انشاءاللہ وہ ہمارے جمعے کے خطبے کا ٹاپک ہوگا. حدیث سجدے سے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا دخل رمضان، جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. وسلسلت الشیاطین، اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے. تو یہ جو تیسری کڑی ہے آخری کہ شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے، یہ کب بتایا جا رہا ہے؟ جب رمضان شروع ہوتا ہے اور جب رمضان ختم ہو جاتا ہے تو شیطانوں کو آزاد کر دیا جاتا ہے، ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، چلو جاؤ
اپنے کام سے لگو، اور وہ آ جاتے ہیں اپنا کام کرنے کے لیے۔ اب آپ ایک بات بتائیے، ایک آدمی بھوکا ہے، ایک ٹائم اس کو نہیں ملا، دوسرے ٹائم میں کھانا مل گیا، یا کھانے کا جو ٹائم ہے اس کا دن کا 2 بجے کا، 2 بجے نہیں ملا، 3 بجے ملا، تو وہ کھانے پہ ٹوٹے گا، لیکن اتنے برے طریقے سے نہیں ٹوٹے گا جتنا جس آدمی کو 2 ٹائم سے کھانے کو نہ ملا ہو، 3 ٹائم سے کھانے کو نہ ملا ہو، جتنے برے طریقے سے وہ کھانے کے اوپر ٹوٹتا ہے۔ جس آدمی کی بھوک جتنی زیادہ ہوگی، کھانے کو تیزی کے ساتھ وہ آدمی اتنی ہی تیزی کے ساتھ کھائے۔ اب یہ جو ہے نا پوری فوج شیطان کی، یہ 1 مہینے سے قید ہے، 1 مہینے سے بند ہے، ان کو اپنا مطلب نہیں مل رہا، ان کو اپنا مقصد نہیں مل رہا ہے۔ اور مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے انسان کو بہکانا، مقصد انسان کو بہکانا اور اس کو جنت سے کھینچ کر جہنم میں پہنچا دینا۔ یہ سب سے بڑی چیز ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، جنت سے کھینچ کر جہنم میں پہنچا دینا، یہ شیطان کا مقصد ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو شیطان ہے، اس کو جو جنت سے نکالا گیا وہ انسانوں کی وجہ سے نکالا گیا، اس کے اپنے گناہوں کی وجہ سے، اس نے جو اللہ کا کہنا نہیں مانا اس کی وجہ سے یہ جنت سے تو رائگا ہو گیا، اس کو تو بھگا دیا گیا وہاں سے۔ انسانوں کے لیے اللہ نے وعدہ کر دیا کہ تمہیں جنت کے اندر ہم داخل کریں گے۔ اب یہ سوچتا ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے نکالا گیا، میں ان لوگوں میں سے کتنے لوگوں کو، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جنت سے ہٹا کر، جنت سے نکال کر جہنم میں پہنچا دوں، یہ اس کا مشن ہے۔ اب اس کو 1 مہینے کے بعد چھوڑا گیا، چاند ہوا، آزاد کر دیا گیا۔ آپ سوچو کہ جو آدمی 1 مہینے سے بند ہو، اس کو اس کے مقصد سے روک دیا گیا ہو، جہاں جو کام کرنا ہے اس کو، جو کرنا چاہتا ہے وہ، اس کو اس کام سے روک دیا گیا ہو، تو 1 مہینے کے بعد وہ آدمی کیا کرے گا؟ وہ کیا کرے گا؟ کتنی تیزی کے ساتھ پھیلے گا، کتنی تیزی کے ساتھ بہکائے گا، کتنی تیزی کے ساتھ برگلائے گا۔ تو وہ اپنے مشن پہ لگ گیا۔ لیکن آپ کا جو مشن ہے، جو رمضان میں چل رہا تھا، وہ مشن ہمیں اپنا نہیں بھولنا ہے، ہمیں اپنا مشن نہیں بھولنا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، اے لوگوں شیطان تمہارا دشمن ہے۔ اب اللہ جب کہہ دے کہ یہ تمہارا دشمن ہے تو بتائیے ایسے آدمی کے بارے میں اور آپ کیا کہہ سکتے ہیں جس کے بارے میں اللہ کہتے کہ یہ تمہارا دشمن ہے۔ ان الشیطان لکم عدو، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے۔ فاتخذوہ عدوا، تو اے لوگوں تم اس کو اپنا دشمن ہی سمجھنا، دوست نہ بنا لینا، دشمن ہے تو دشمن ہی سمجھنا۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، اے لوگوں شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم اس کو اپنا دشمن ہی سمجھو، اس کو دوست بنانے کی کوشش مت کرو۔ دشمن سمجھو گے تو وہ جیسا کہتا ہے اس کا الٹا آپ کرو، اور جب آپ اس کو دوست بنا لو گے تو وہ جو کہے گا آپ اس کے جیسا کرتے چلے جاؤ۔ اور یہ کتنا خطرناک دشمن ہے آپ کو اندازہ بھی نہیں۔ اللہ رب العالمین سے وعدہ کر کے آیا، قال فبعزتك لأغوينهم اجمعین، اے اللہ تیرے عزت و جلال کی قسم ہے میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، تیرے بندوں کو بہکاؤں گا۔ لأقعدن لهم صراطك المستقیم، اور میں سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا۔ ہم لوگ سیدھے راستے کی دعا کرتے ہیں نماز میں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر قائم رکھ۔ اس لیے دعا کی جاتی ہے کیونکہ ہمارا جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ اسی راستے پر بیٹھا ہوا ہے۔ لأقعدن لهم صراطك المستقیم، اے اللہ میں سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، چلنے نہیں دوں گا۔ جیسے چلنے کی کوشش کر رہا ہوں یہ بہکائے گا اور بیٹھ جائے گا راستے پر آ کر۔ اب ہم چلنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ مجھے سیدھے راستے پر ہی چلاتے رہنا، اہدنا الصراط المستقیم، نماز میں بار بار یہ دعا مانگتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے وہ ہمیں بہکانے کے لیے سیدھے راستے پر بیٹھا ہوا، اسی راستے پر بیٹھا ہوا۔ اور اگر آپ تھوڑا سا بھی غور کریں گے میری بات پر اور قرآن کی اس آیت پر، تو آپ کو ایک بات میں اور بتاؤں بڑے مزے کی۔
اس نے اللہ سے یہ نہیں کہا کہ میں تیرے راستے پر جا کے کھڑا ہو جاؤں گا، جو صراط مستقیم ہے وہاں جا کے کھڑا ہو جاؤں گا، تو بیٹھنے کی بات کر رہا ہے۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اے اللہ میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا۔ کھڑے ہونے کی بات نہیں کر رہا کہ میں کھڑا ہو جاؤں گا جا کر، حالانکہ بہکانا چاہے تو کھڑے ہو کر بھی بہکا سکتا ہے، بہکانا چاہے تو بیٹھ کر بھی بہکا سکتا ہے، لیکن بیٹھنے کی بات کر رہا ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ جب آدمی بیٹھا ہوتا ہے نا تو دور سے دکھائی نہیں دیتا۔ جب آدمی بیٹھا ہوتا ہے کہیں پر تو دور سے دکھائی نہیں دیتا، کھڑا ہوگا تو جلدی دکھے گا نا، اور اگر بیٹھا ہوگا تو دیر سے دکھے گا، جب زیادہ قریب پہنچ جائیں گے تب دکھے گا ارے آپ یہاں بیٹھے، اور کھڑا ہوگا تو دور سے دکھے گا وہ کھڑے ہوئے۔ تو اتنا چالاک ہے، کھڑا نہیں ہوگا، آپ دیکھ لیں تو دور سے وہ کھڑا ہے ہمیں بہکانے کے لیے، بیٹھے گا اس راستے پر تاکہ آپ قریب پہنچ کے چلے جاؤ اس کے، اتنا چالاک ہے یہ شیطان۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، پھر میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، ان کے سامنے سے آ کر، یعنی آخرت کی طرف سے ان کی فکر ختم کرا دوں گا، موت کا ڈر ان کے دل سے نکال دوں گا، آخرت کی کوئی فکر نہیں ہوگی، مرنا ہے، اللہ کے حساب دینا ہے۔ یہ ایسے بہکائے گا کہ ارے کس نے دیکھا، کر تو لی عبادت، یہ اللہ تعالیٰ بخش دے گا، ہم کوئی شرک تھوڑی کرتے ہیں، اس طریقے کی باتیں دماغ کے اندر، دل کے اندر ڈالے گا، آپ کو آخرت کی طرف سے بالکل بے فکر کر دے گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، آپ کو موت کی فکر نہیں ہوگی، روزانہ لوگوں کو اپنے سامنے مرتے ہوئے دیکھو گے لیکن پھر بھی موت کی فکر نہیں ہوگی۔ آخرت کے تعلق سے سنایا جائے گا، بتایا جائے گا، جنت اور جہنم کے تعلق سے بھی بتایا جائے گا، لیکن اس کا ڈر دل کے اندر پیدا نہیں ہوگا، یہ طریقے سے بہکائے گا۔ وَمِنْ خَلْفِهِمْ، اور پیچھے سے بھی آ کر بہکائے گا، یعنی دنیا کے اندر جتنے بھی کام ہیں ان سارے کاموں کے تعلق سے تمہیں آ کر برگلائے گا، بہکائے گا کہ دیکھو دنیا کتنی اچھی ہے، تم اس سے کیا منہ موڑ رہے ہو، تم اس سے کیوں منہ پھیر رہے ہو، اس دنیا کے تعلق سے آپ کو بہکانے میں لگا رہے گا، دنیا کی طرف کھینچ کر لائے گا، آخرت سے بچائے گا۔ تو دو کام اس میں، آخرت کے تعلق سے بھی اور دنیا کے تعلق سے بھی بہکائے گا۔ پھر فرمایا وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ، یہ شیطان کہہ رہا ہے اللہ رب العالمین سے، وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ، ہم ان لوگوں کے دائیں جانب سے بھی بہکائیں گے، یعنی ان کو نیک کام نہیں کرنے دیں گے، نیک کام سے روکیں گے۔ آپ دیکھ لیجیے رمضانوں میں نمازیوں کی تعداد جتنی تھی، آج وہ تعداد دھیمے دھیمے گھٹتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ کی طرف سے جو کام ہمیں کرنے کے لیے ملے اس کی محبت ہمارے دلوں سے ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ کیوں؟ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ، ہم ان کے نیک کاموں کی طرف سے ان کو بہکائیں گے، نیک کام سے دور کر دیں گے۔ کتنا نماز پڑھنا، کیا کرنا نماز پڑھ کر، کیا کرنا قرآن کی تلاوت کر کے، اتنا کر چکے، اتنا پڑھ لیا، تو ہر طریقے سے یہ بہکائے۔ اور فرمایا وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، اور اے اللہ میں ان کے بائیں جانب سے بھی آ کر بہکاؤں گا، یعنی دائیں طرف سے بھی آؤں گا اور بائیں طرف سے بھی آ کر بہکاؤں گا، یعنی ان کو میں گناہوں کو ان کے سامنے اچھا بنا کر پیش کروں گا۔ گناہ کرتے میں کتنا مزہ آتا ہے، کتنا اچھا لگتا ہے، مسجد میں بیٹھے نماز پڑھ رہے ہیں اور من کے اندر پتہ نہیں کون کون سے خیالات چلنے کے، ابھی جا کر یہ کام کریں گے، ابھی وہ کام کریں گے۔ تو گناہ انسان کے سامنے یہ اچھی شکل میں لے کر آتا ہے، اور نیکیاں کا جب خیال دماغ میں آئے گا تو وہاں دماغ میں یہ ڈالے گا کہ اس میں بہت محنت ہے، بہت ٹائم ہے، ٹائم خراب ہوگا، محنت لگے گی، پریشان ہو جاؤ گے، کہاں جاؤ گے، بیٹھے تو ہو ٹھیک سے، وغیرہ وغیرہ، اس طریقے کی چیزیں ڈالے گا۔ تو یہ اتنا خطرناک دشمن سارے حد کنڈے اپنے اپنا رہا ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، جب اس نے اللہ سے یہ کہا کہ اے اللہ میں گھاٹ میں بیٹھ جاؤں گا، تیرے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، اس کو سامنے سے بھی بہکاؤں گا، پیچھے سے بھی بہکاؤں گا، دائیں سے بھی بہکاؤں گا، بائیں سے بھی بہکاؤں گا۔ اللہ آواز دیتا ہے وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، جا تیرے اندر جتنی طاقت ہے، تیرے اندر جتنی قوت ہے، تو میرے بندوں کو بہکا سکتا ہے تو بہکا لے۔ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، اگر تو اپنی آواز کے ذریعے سے بہکانا چاہے تو آواز کے ذریعے سے بہکا لے۔ شیطان کی آواز جانتے ہیں آپ کیا؟ جی یہ سنگیت دیکھا ہے نا، سنگیت، میوزک، سنگیت، گانے، فلمیں، یہ شیطان کی آواز،
یہ بہکانے کا ذریعہ ہے. اس لیے نوجوانوں خاص طور سے میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں اس چیز سے بچ کے رہیے. یہ شیطان کے بہکانے کے آلے ہیں. وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ. میوزک سے دور رہیے, سنگیت سے دور رہیے, ناچ گانوں سے دور رہیے, فلموں سے دور رہیے. وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ. یہ شیطان اس راستے سے بھی آ کر بہکائے گا. وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ. اور شیطان اپنے سواروں کو بھی تمہارے پاس میں بھیجے گا, اپنے پیادوں کو بھی تمہارے پاس میں بھیجے گا, یعنی خود اپنے چیلوں کو بھی تمہارے پاس میں بھیجے گا, جو دل میں آ کر برگلائیں گے, بہکائیں گے, طرح طرح کے خیالات ڈالیں گے. اور کچھ دوست بھی ایسے ہوں گے جو آ کر انہی کی طرح باتیں کریں گے. آپ نماز پڑھنا چاہیں گے, وہ آپ کو بازار کی طرف لے جانا چاہیں گے. آپ قرآن کی تلاوت کرنا چاہیں گے, وہ آپ کو فلموں کے گانے سنوائیں گے. آپ مسجد کے اندر آ کر اللہ کی عبادت کرنا چاہیں گے, اور وہ آپ کے سامنے فلموں کی باتیں کریں گے اور سنیما ہالوں کی طرف لے کر جائیں گے. آپ کو فیصلہ کرنا ہے. اللہ نے تو صاف کہہ دیا, ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم اس کو اپنا دشمن ہی سمجھنا. تو شیطان کھول دیے گئے, شیطان کھول دیے گئے, وہ اپنے کام سے لگ گئے. آپ کو اپنا کام کرنا ہے. آپ ان کو ہرائیے, ان سے ہاریے مت. آپ کو ہارنا نہیں, آپ کو جیتنا ہے. ان کا مشن کیا ہے؟ جنت سے نکال کر جہنم میں پہنچا دینا. اور یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے جہنم. حضرت آدم علیہ السلام کا نام سنا؟ کون تھے ہمارے, ہم لوگوں کے, تمام لوگوں کے, جتنے انسان اس دنیا کے اندر ہے, سب کے ابا, سب کے باپ حضرت آدم علیہ السلام, اور ان کی بیوی حضرت حوا ہماری ماں. اچھا میں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں. مان لو آپ کی کسی سے لڑائی ہو جائے اور ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو معاف کر دیں. آپ کی لڑائی ہو جائے, گالی دے دے, اب کچھ کہہ دے آپ سے, ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو معاف کر دیں. لیکن اگر آپ کے سامنے کوئی آپ کے باپ سے بدتمیزی کرے, آپ کے سامنے اگر باپ کو گالی دے, آپ کے سامنے اگر باپ کو مارے, آپ کے سامنے اگر آپ کے باپ کے اور ماں کے کپڑے پھاڑ دے, آپ معاف کر سکتے ہیں اس کو؟ معاف کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے نا. آپ کی نظر میں اس سے بڑا دشمن کوئی ہے آپ کا؟ نہیں ہے نا. ہاں, تو شیطان یہ کام کر چکا ہے, شیطان یہ کام کر چکا ہے. ابھی آپ بولے ہو کہ وہ سب سے بڑا دشمن میری نظر میں جو میرے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرے, جو میرے ماں باپ کے کپڑے پھاڑے, میرے ماں باپ کو گالی دے, ہمیں اگر کچھ کہے تو ہم معاف کر سکتے ہیں. لیکن ماں باپ کے ساتھ میں اگر کوئی ایسا کر رہا ہے, ہم معاف کرنے کو تیار نہیں ہے. ہم باپ کی بے عزتی کو برداشت نہیں کر سکتے, ماں کی بے عزتی کو برداشت نہیں کر سکتے. شیطان یہ کام کر چکا ہے آپ کے باپ حضرت آدم کے ساتھ, آپ کی ماں حضرت حوا کے ساتھ, اور تم ان کے کیسے نالائق بیٹے ہو تو اس سے دوستی کرنے کے لیے تیار ہو. ابھی تو آپ بولے نا کہ میں آپ نہیں کر سکتا, لیکن ہم تو دوستی کر رہے ہیں. شیطان جو کہتا ہے وہ کرتے ہیں, وہ جیسے کام کرواتا ہے کرتے ہیں ہم لوگ. تو کیسے ہم لوگ اچھے بیٹے ہوئے, نالائق بیٹے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کی اور حضرت حوا کی, اس لیے اچھے بیٹے بننے کی کوشش کرو. اللہ فرماتا ہے یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ. اے لوگوں دیکھ لینا کہیں شیطان تمہیں بھی بہکا نہ دے, تمہیں برگلا نہ دے. کما اخرج ابویکم من الجنہ, جیسا کہ تمہارے باپ تمہاری اماں کو انہوں نے جنت کے اندر بہکا دیا تھا. جیسے جنت کے اندر آدم کو اور حوا کو بہکا دیا تھا, اسی طریقے سے وہ تمہیں بہکا نہ دے, برگلا نہ دے. اور جب اس نے دھوکے میں ڈالا, ورگلایا, بہکایا, قرآن کہتا ہے ينزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما. تو جب یہ اماں حوا اور ابا بابا آدم, جب یہ دونوں شیطان کے بندے میں آئے, شیطان کے فتنے میں آئے, قرآن کہتا ہے کہ ان کے جسم سے کپڑے اتر گئے اور یہ جنت کے اندر برہنہ ہو گئے, جنت کے اندر ننگے ہو گئے. یعنی شیطان ہمارا وہ دشمن ہے جس نے بابا آدم اور اماں حوا کے کپڑے اتروا دیے تھے. آپ ذرا غور کیجئے, جس نے ہمارے باپ دادا کے ساتھ میں طریقے کا معاملہ کیا ہو, جس نے ہماری ماں کے ساتھ میں طریقے کا معاملہ کیا ہو, آج ہم ہی اس کو دوست بنا کر بیٹھے ہیں. بتاؤ آدم علیہ السلام کی ہم کیسی اولاد ہیں؟ اچھی اولاد ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں. فرمایا کما اخرج ابویکم من الجنہ,
تمہارے باپ کی اتنی بے عزتی کر چکا ہے، تمہارے ماں کے ساتھ میں اتنی بدتمیزی کر چکا ہے. ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. اور آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. اور یہ تمہارا اتنا بڑا دشمن ہے کہ تم اس کو دیکھ بھی نہیں سکتے. سامنے سے اگر دکھائی دے کہ اچھا ادھر سے آ رہا ہے ادھر سے آ رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں دو چلکٹ لگائے کر کے چلے گا بہکانے کے لیے آ رہا ہے تو مجھے برگلانے کے لیے آ رہا ہے. تو ہمارا دشمن ہمارے ماں باپ کا دشمن انسان کا دشمن ان الشیطان للانسان عدو مبین ساری انسانیت کا دشمن ہے. اب وہ دکھ بھی نہیں رہا وہ دکھائی بھی نہیں دے رہا ہے کہاں سے آ رہا ہے کدھر سے آ رہا ہے کیسے بہکائے گا کیسے سمجھائے گا دل کے اندر وسوسے ڈالے گا برگلائے گا دکھان بھی نہیں دے رہا ہے اب دکھائی بھی نہیں دے رہا ہے تو اب کیسے بچیں گے اس سے. فرمایا انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. یہ شیطان صرف انہی لوگوں کو بہکاتا ہے انہی لوگوں کو برگلاتا ہے جن کے اندر ایمان نہیں ہوتا. معلوم یہ ہوا کہ اس سے بچنے کے لیے ایمان ہونا بہت ضروری ہے اس سے بچنے کے لیے اللہ کا ڈر ہونا بہت ضروری ہے اس سے بچنے کے لیے اللہ کی محبت بہت ضروری ہے قرآن و حدیث کی محبت بہت ضروری ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بہت ضروری ہے. تو ہمیں ٹریک چینج کرنا ہے ہمیں راستہ چینج کرنا ہے. ہم جس ٹریک پہ جا رہے ہیں یہ شیطان والا راستہ ہے. ہم جس ٹریک پہ چل رہے ہیں یہ شیطان کو دوست بنانے کا راستہ ہے. اور اللہ نے کہا یہ تمہارا دوست نہیں ہے یہ تمہارا دشمن ہے. اور اتنا بڑا دشمن کہ ہر طرف سے بہکانے کی کوشش کر رہا ہے اور اتنا بڑا دشمن کہ جس نے تمہارے باپ دادا کو نہیں چھوڑا تمہاری ماں کو نہیں چھوڑا تمہارے باپ کو نہیں چھوڑا آدم کو نہیں چھوڑا حوا کو نہیں چھوڑا. کتنی نالائق اولاد ہوگی وہ جو یہ ساری بے عزتی اپنے ماں باپ کی برداشت کر کے پھر اسی سے دوستی کر لے. اس لیے میرے بھائیوں 1 مہینے کے بعد وہ چھوٹے ہیں وہ اپنے کام پہ لگے ہوئے ہیں. آپ اپنے کام پہ لگے رہیے. جس طریقے سے نمازیں پڑھنے آتے تھے ویسے ہی نمازیں پڑھیے. قرآن کی تلاوت کرتے تھے قرآن کی تلاوت کیجیے. اور جس طریقے سے نیک اعمال کرتے تھے عبادتیں کرتے تھے ویسے نیک اعمال اور عبادت کرتے رہیے. ہمیں شیطان کو ہرانا ہے ورنہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کا دشمن ایسا ہے جو آپ کو دکھائی نہیں دے رہا لیکن وہ جنت سے نکال کر آپ کو جہنم میں پہنچانے کی پوری کوشش میں لگا. اور ایک بات آپ کو اور بتاؤں مان لو ہم اس کے بہکائے ہوئے راستے پر چلتے رہے ہم اسی کے طریقے پر چلتے رہے وہ جیسا کہتا رہا جیسا وہ دل کے اندر خیالات ڈالتا رہا ویسے ہم کام کرتے رہے اور جنت کی بجائے اگر جہنم میں پہنچ گئے اس کے کہنے سے تو اللہ رب العالمین نے ایک بڑی پیاری بات قرآن کریم کے اندر بیان فرمائی. جب سارے لوگ جنتی جنت میں چلے جائیں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے اور جتنے جہنمی جہنم میں پہنچیں گے وہاں جا کر شیطان کو برا بھلا کہیں گے. وہاں جا کر اب ان کی سمجھ میں آئے گا یہ ہم سے غلطی ہو گئی ہمیں اس کے کام اس کے بہکاوے میں نہیں آنا چاہیے تھا ہم سے غلطی ہو گئی ہے. تو وہاں پہ جا کر وہ اب شیطان کو برا بھلا کہیں گے. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا قرآن کریم کے اندر دیکھو کتنے پیارے الفاظ میں اللہ فرماتا ہے وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق. شیطان یہ بھی جہنم میں ہوگا اور اس کے بہکانے سے جتنے لوگ بھی جہنم میں جائیں گے وہ بھی جہنم کے اندر ہوں گے. اب شیطان بہت دیر سے سن رہا ہوگا کہ سب لوگ مجھے ملامت کر رہے ہیں مجھے لعنتیں بھیج رہے ہیں مجھے برا بھلا کہہ رہے ہیں. شیطان نے بہکا دیا شیطان نے برگلا دیا شیطان کے پھسلانے سے ہم جہنم کے اندر آ گئے پریشان ہوں گے چیخیں گے چلائیں گے اور شیطان کو برا بھلا کہیں گے. اللہ کا قرآن کہتا ہے اس وقت شیطان کھڑا ہو جائے گا اور تمام جہنمیوں کے سامنے ایک تقریر کرے گا. ہاں جہنم کے اندر تقریر کرے گا وہ کھڑے ہو گئے اور جانتے ہو کیا کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق. اے لوگو بے شک اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ بالکل سچا وعدہ کیا تھا. ان اللہ وعدکم وعد الحق. اللہ کا وعدہ حق تھا اللہ کا وعدہ سچا تھا. اللہ نے جو تم سے باتیں بتائی تھی جو بھی تم سے کہا تھا بالکل سچ کہا تھا. ووعدتکم اور ایک وعدہ میں نے بھی تم سے کیا تھا فاخلفتکم وہ بالکل جھوٹا تھا. اب وہاں کھڑے ہو کے یہ بتا رہا ہے اور اللہ نے اس چیز کو پہلے ہی قرآن میں بیان فرما دیا کہ دیکھو ایسا ایسا ہونے والا ہے. وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي.
اور دیکھو اللہ نے مجھے کوئی تمہارے اوپر دروغہ بنا کر نہیں بھیجا تھا، کوئی نگراں بنا کر نہیں بھیجا تھا، میں تمہارے اوپر کوئی نگراں اور دروغہ بن کر نہیں آیا تھا، میں نے تم سے کوئی زبردستی بھی نہیں کی تھی، میں کوئی لاٹھی لے کر تمہارے پاس نہیں آتا تھا، نہ میں تم سے یہ کہتا تھا کہ تم میری بات نہیں مانو گے تو میں تمہارے ساتھ میں سے طریقے کا معاملہ کروں گا۔ وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم، ہاں میں جب بھی تمہارے پاس میں آیا میں نے تمہیں اپنی طرف بلایا، فاستجبتم لی، تو تم نے میری بات کو سن لیا، میری بات کو سن لیا اور میری پکار کو سن لیا اور تم نے اس بات کو مان لیا۔ فاستجبتم لی، میں نے زبردستی تو نہیں کی تھی نا، شیطان کسی کے ساتھ زبردستی کرتا ہے آ کر کہ تمہیں ایسا کرنا پڑے گا، جی نہیں، وہ تو صرف سب بات دکھاتا ہے، ایسا کر لو، نیکی کو دکھائے گا کہ اس میں بہت محنت ہے، بہت پریشانی ہے، دقت ہے، اور جب گناہ کا معاملہ آئے گا تو اس کو ہرا بھرا رنگین کر کے آپ کے سامنے لے کر آئے گا، آپ کو لگے گا کتنا مزہ آنے والا ہے، کتنا مزہ آئے گا، یہ شیطان کا کام ہے۔ اب وہ کہے گا وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي، تم نے میری بات کیوں مانی، فلا تلوموني ولوموا انفسكم، تو آج مجھے برا نہ کہو، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، بلکہ تم اپنے آپ کو ہی برا کہو، آج میرے اوپر لعنتیں نہ بھیجو بلکہ تم خود اپنے اوپر لعنتیں بھیجو، آج مجھے ملامت نہ کرو بلکہ تم خود اپنے آپ کو ملامت کرو، فلا تلومونی ولوموا انفسکم ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، آج نہ میں تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں اور نہ تم لوگ میری مدد کر سکتے ہو، فلا وما انا بمصرخکم وما تم میں مدرکی، اس لیے تم بھی چپ چاپ اسی جہنم کے اندر پڑے رہو اور میں بھی اسی کے اندر جلتا رہوں۔ تو یہ بہت بڑا دشمن، اس کا ٹھکانہ تو جہنم، اس کو تو پتا ہے، اب یہ چاہتا ہے کہ ہم لوگوں کو بھی بہکائے برگلائے، اس لیے میں نے کہا تھا، شروع ہی میں کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سلسلۃ الشیاطین، ایک مہینہ یہ بند تھے، اس کے بعد اب یہ کھلے ہیں، اس لیے ہمیں ان کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے، اور شیطان بہکائے ورغلائے پھسلائے، لیکن اتنا یاد رکھنا کہ یہ ہمارا دشمن ہے، اور یہ ایسا دشمن ہے جو ہر طرف سے گھیر سکتا ہے، اور یہ ایسا دشمن ہے جس نے ہمارے باپ دادا کو نہیں چھوڑا، ماں کو نہیں چھوڑا، ان کے ساتھ بھی بدتمیزی کی اور یہاں تک کہ ان کے کپڑے تک جسم سے اتروا دیے، ایسا دشمن ہے یہ ہمارا اور آپ کا۔ اس لیے جنت والے راستے پر چلیے، اور جس طریقے کے کام رمضان المبارک کے مہینے میں آپ کر رہے تھے، اللہ کی عبادتیں کر رہے تھے، اسی طریقے سے عبادتیں کرتے رہیے، اللہ رب العالمین کو خوش کرتے رہیے اور اس شیطان کا مقابلہ کریے، اور اللہ سے دعا بھی کرتے جائیے، کبھی اس طریقے کا معاملہ آئے تو ایک چھوٹی سی آیت ہے، چھوٹی سی دعا ہے، وہ پڑھتے رہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ میں جاتے ہیں، اللہ کی حفاظت میں جاتے ہیں اس شیطان مردود سے، جب بھی کچھ ایسا بہلائے بہلائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے۔ تو بس یہی چھوٹی سی باتیں کہنا تھی، تھوڑی سی باتیں کہنا تھی، بس آپ کو یہ سمجھانا تھا، یہ بتانا تھا کہ رمضان المبارک میں جس طریقے کے کام کرتے آئے ہو ویسے کام کرو، یہ ایک مہینے کے بعد چھوڑ کر یہ پوری کوشش کر رہا ہے بہکانے کی، برگلانے کی، لیکن ہمیں انشاءاللہ نہ بہکنا ہے، نہ یہ پھسلا سکتا ہے، نہ یہ ہمیں برگلا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کی مدد فرمائے، اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو نوجوان جس طریقے سے بھی نماز پڑھنے کے لیے آ رہے تھے، ابھی دیکھ رہا ہوں کہ نوجوانوں کی تعداد تھوڑی کم ہوتی چلی جا رہی ہے، میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ لوگ مسجدوں کی طرف آئیں، اپنے آپ کو دین سے جوڑیں، اللہ سے جوڑیں، اللہ آپ کا مددگار ہو، آمین تقبل یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ